جب ملکہ مملکت تقدس و طہارت شہزادی ملک عصمت و عفت طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ عابدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ صدیقہ عتیقہ رفیقہ منیفہ عالمہ راضیہ مرضیہ آمنہ امینہ راحمہ راشدہ سیدہ معصومہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا بطول بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخصتی ہوئی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنات عبد المطلب ازواج مطہرات مہاجرین و انصار کی عورتوں کو فرمایا کہ ہماری صاحبزادی کا دل بہلانے اور ان کے اعزاز کے لیے ساتھ ساتھ تکبیر و تحمید اور تسبیح و تحلیل کہتی ہوئی چلے اور کوئی ایسا کلمہ نہ کہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو، اور پھر خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ عجیب کیف آور اور سرور انگیز منظر ہے کہ تمام انبیاء کے سردار تمام عورتوں کی سردار کی ڈولی کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ اثناء راہ جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی، پھر دیکھا تو ایک طرف جبرائیل علیہ السلام بمائے 70,000 ملائکہ کے تکبیر پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ایک طرف حضرت میکائیل علیہ السلام بمائے 70,000 ملائکہ معصومین کے صدائے اللہ اکبر بلند کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جبرائیل کیسے آئے ہو؟ عرض کیا، آقا آپ کی صاحبزادی کی ڈولی حضرت علی کے گھر پہنچانے کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ شان اس بنت رسول کی جس نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دے کر دنیا کے غم و الام جھولی میں ڈال لیے۔ بعض روایات ہے کہ جبرائیل و میکائیل علیہ السلام دونوں کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے، بعض میں ہے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی 70,000 فرشتے تھے اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی 70,000 فرشتے تھے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرشتوں کے ساتھ مل کر تکبیر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس وقار تمکنت اور شان و عظمت کے ساتھ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا اسلام اللہ علیہا والد بزرگوار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے شوہر نامدار کے گھر تشریف لے آئیں۔ شیر خدا حیدر کرار علیہ السلام کا گھر کیا تھا؟ ایک کچا سا مکان تھا جس میں مینڈھے کی کھال کے جائے نماز پر کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا تکیہ رکھا ہوا ہے، لکڑی کے ستون کے ساتھ ایک مشکیزہ اور ایک رومال لٹک رہا ہے، ایک کونے میں مٹی کے گھڑے پر پیالہ رکھا ہوا ہے۔ بس یہ تھی مولائے کائنات علیہ السلام کی دنیاوی کائنات۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے آیا ہوا سامان جہیز سلیقہ سے رکھ دیا گیا۔ ایک کونے میں جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کھجور کی ایک چٹائی بچھا کر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ تاجدار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے بعد بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ دروازے پر دستک دی، جناب ام ایمن رضی اللہ عنہا نے دروازہ کھولا۔ وہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دل لگانے کے لیے ان کے پاس ہی رہ گئی تھی۔ آپ اندر تشریف لائے تو بنت رسول سمٹتی سمٹاتی لجاتی شرماتی ابا حضور کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلتے وقت شادی کا جوڑا الجھ رہا تھا، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ آپ گر جائیں گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کے سر پر پیار دیا اور چٹائی پر بیٹھ گئے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ جناب حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں مؤدبانہ کھڑے تھے۔ آپ نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ فرمایا اور پھر آپ نے جناب حیدر کرار علیہ السلام کو دائیں طرف اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بائیں طرف بٹھایا اور دونوں کے سینوں پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی۔ ان خیر و برکت سے معمور اور محبت بھری دعاؤں کے بعد آپ نے اپنے تقدس ماں بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، بیٹی میں نے تیرا نکاح دنیا کے سب سے بہتر شخص کے ساتھ کیا ہے۔ تیرا شوہر میرے تمام خاندان سے بہترین شخص ہے۔ تیرا شوہر دنیا اور آخرت کا سردار ہے اور میرے اصحاب میں ازرو اسلام مقدم، ازرو علم اکبر، ازرو علم اعظم ہے۔ میری پیاری بیٹی، خدا نے دو شخصوں کو مخصوص فرمایا ہے، ایک تیرے باپ کو اور ایک تیرے شوہر کو، لہٰذا اپنے شوہر کی فرما برداری اور اطاعت میں فرق نہ آنے دینا۔ اور پھر آپ نے حیدر کرار کو مخاطب کر کے فرمایا، علی تجھے مبارک ہو کہ تم رسول کی بیٹی اور دنیا کی بہترین عورت کے شوہر ہو۔ علی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اس کے ساتھ محبت و الفت سے پیش آنا اور اس کی دلداری کرنا اور اسے ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔
پھر آپ نے دونوں کو فرمایا کہ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں، اور ایک پیالہ پانی کا لے کر اس پر دم کر کے کچھ پانی جناب زہرا اسلام اللہ علیہا کے سینہ مبارک پر اور جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کندھوں کے درمیان چھڑک دیا، اور باقی پانی پی لینے کا حکم فرمایا۔ دعائیں دیتے ہوئے واپس تشریف لے آئے۔ صبح ہوئی تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازہ پر ایک سائل نے صدا دی، اے اہل بیت رسول، کپڑے کا سوال ہے۔ بنت رسول نے خیال فرمایا کہ اسے کون سا کپڑا عطا کیا جائے، اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم یاد آیا، یعنی تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک خدا کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ یہ آیت یاد آئی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے اپنے جہیز میں ملنے والی جو اعلیٰ قسم کی ایک قمیض تھی سائل کو عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، یہ ہے بنت رسول کا مقام۔ دنیا کی کون سی عورت ہے جو اپنے جہیز میں ملنے والی سب سے اچھی چیز اللہ کے نام پر دے دے، جبکہ اسے شوہر کے گھر آئے ہوئے ابھی پہلا ہی دن ہو۔